السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ مائدہ مدنی صورت، چھٹے سپارے کا چھٹا رکوع، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور اس پختہ عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا، جب کہ تم نے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت قبول کی کہا تھا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ جی، یہ بیعت گئی رات نہایت خفیہ انداز میں ہوئی تھی۔ ان 9 مسلم صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کسی معلم کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے احکام سکھانے اور تبلیغ کے لیے مدینہ روانہ فرمایا۔ مصعب مدینہ میں اسد بن زرارہ کے مکان پر قیام پذیر ہوئے، جو مدینہ کے ایک معزز رئیس تھے۔ یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں جو مکہ کے ایک امیر گھرانہ کے چشم و چراغ تھے۔ بڑے خوش شکل اور حسین نوجوان تھے اور قیمتی لباس پہنتے تھے، مگر جب اسلام قبول کیا تو ماں نے ان کا دانہ پانی بھی بند کر دیا اور گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ انہوں نے دین حق کی خاطر سب کو برداشت کیا اور امیری پر فقیری کو ترجیح دی۔ انہیں مدینہ میں اسلام کا پہلا داعی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی علمبرداری کے منصب پر فائز ہوئے اور غزوہ احد میں شہادت پائی تھی۔ ان کی کوششوں سے مدینہ سے قبا تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان 2 سرداروں کے ذریعے اسلام کی قوت میں خاصا اضافہ ہوا۔ چنانچہ اگلے سال مدینہ کے 75 افراد، جن میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں، مکہ میں حج کے موقع پر ایام تشریق میں عقبہ کے مقام پر جو منی اور مکہ کے درمیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ یہ بیعت بھی تہائی رات گزرنے کے بعد نہایت خفیہ انداز سے ہوئی اور بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس بیعت کی سب سے اہم شرط جس کی طرف قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنیے، جو بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ دونوں میں شریک تھے، اور ان کی اس ہدایت کو بخاری اور مسلم دونوں نے ذکر کیا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم مانیں گے، چاہے آسانی ہو یا تنگی ہو، خواہ وہ ہمیں اچھی لگے یا ناگوار محسوس ہو، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دیں، اور جس کو بھی آپ امیر مقرر فرمائیں گے ہم اس کا حکم مانیں گے، اس سے بحث نہیں کریں گے، اور ہر صورت میں حق بات ہی کہیں گے، اور اس معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔